نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المقين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس پروگرام کی زینت بنے دیگر معزز و محترم قائدین پاکستان عوامی تحریک و قائدین تحریک منہاج القرآن، اور بالخصوص آج کے اس خوبصورت اور پروقار اجتماع میں شریک تحریک منہاج القرآن و پاکستان عوامی تحریک کے عظیم مجاہدین اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کے عظیم قابل فخر بیٹے اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی اور ہمیں ایک بار پھر اپنے محبوب قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ العالی کی اس ماہ ولادت میں ان سے محبت اور جذبات کے اظہار کے لیے اس عظیم الشان پروگرام کی انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ایسے اور بہت سے مواقع عطا فرمائے کہ ہم اپنے محبوب قائد سے اسی طرح محبتوں کا اظہار کرتے رہیں اور ان کے شانہ بشانہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہم اپنے مشن کے اس سفر میں اپنے کام کو اپنے عمل کو جاری رکھیں تاکہ اللہ پاک ہمارا مددگار ہو اور جس منزل کی طرف ہمارے قائد نے ہمیں گامزن فرمایا ہے اس منزل تک ہم جلد از جلد پہنچ جائیں، اور وہ منزل ہم سب جانتے ہیں، وہ منزل مستفی انقلاب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا مددگار ہو اور ہم اپنی منزل جو کہ صبح انقلاب ہے اس سے جلد از جلد آشنا ہو سکیں۔ حاضرین مکرم، یہاں پر بہت خوبصورت انداز میں اپنے قائد سے محبت کا اظہار کیا جاتا رہا ہے، مختلف خطابات کی صورت میں، ترانوں کی صورت میں، نعروں کی صورت میں، وجد کی صورت میں، تو ہر انداز مقبول ہے اور پیارا ہے، اور یقیناً کسی بھی انداز سے اپنے محبوب قائد سے محبت کا اظہار کیا جائے وہ یقیناً ان تک پہنچتا ہے، اور وہ اظہار یقیناً وہ باعث راحت ہوتا ہے ہر انسان کے لیے کہ جس کے دل میں وہ دل ہے جو ہر لمحہ اپنے محبوب قائد کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک اور خوشخبری تھی، محترم میاں کاشف محمود صاحب کو یہاں میں آئندہ بلدیاتی انتخابات میں ان کو یہاں کے لیے لارڈ میئر کے لیے پاکستان عوامی تحریک کے لیے کی طرف سے نومینیٹ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ نہایت ہی خوش آئین فیصلہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں یقیناً شاندار کامیابی سے اللہ پاک پاکستان عوامی تحریک فیصل آباد کو، محترم میاں کاشف محمود صاحب کو اور وہ تمام لوگ جو کھڑے ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو نوازے گا انشاءاللہ۔ جیسا کہ اور وہ اس لیے بھی کیونکہ مستفی انقلاب کا سفر جاری ہے اور ابھی ہمیں اپنی منزل پر پہنچنا ہے۔ ہر اگلا قدم، ہر اگلا سال، ہر اگلا لمحہ وہ ہمیں ہماری منزل کے قریب لے جا رہا ہے۔ دیکھنے والے چاہے سمجھتے ہوں
کہ شاید 2014 یا 15 کا منظر اور تھا، 18 اور 19 کا منظر اور ہے۔ مناظر تو آنکھوں کا دھوکہ ہوتے ہیں، اصل بات وہ قافلہ ہے، قافلہ سالار ہے، منزل ہے، منزل کا راستہ ہے، وہ سب وہی ہے، اسی منزل کی طرف ہم گامزن ہیں۔ اور مختلف انداز میں اسٹریٹجیز بدلتی رہتی ہیں، لیکن وہی منزل کا پتہ ہے، اور وہ پتہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم نے اس طرف اپنے سفر کو جاری و ساری رکھنا ہے، لوگوں کے اذہان پر یہ دستک دیتے رہنا ہے، شعور کی بیداری کی اس مہم کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اس سرزمین پاکستان میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں، لوگوں کے احوال بدل سکتے ہیں، اور لوگوں کے لیے وہ خیر کا عمل، یہی ایک شعور کی بیداری ہے جس کے ذریعے ان کی تقدیر سنور سکتی ہے۔ تو ہمیں اس شعور کی بیداری کو، اس دستک کو جاری رکھنا ہے کسی بھی صورت میں، تاکہ ہم عوام الناس میں اس احساس کو زندہ کر سکیں کہ تمہاری صحیح اور حقیقی قیادت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، اور تمہارے درد کی صحیح معنوں میں نمائندہ اور ترجمان جماعت پاکستان عوامی تحریک ہی ہے۔ حاضرین محترم، پوری دنیا میں اور بالخصوص اگر نظریات کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو انقلابی تصورات یا نظریات یہ در حقیقت خوابوں سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں کبھی بھی اگر انقلابی تصورات پیدا ہوئے ہیں، پروان چڑھے ہیں، یا نظریات وجود میں آئے ہیں، ان کا آغاز خوابوں سے ہوا ہے۔ کوئی ایک خواب دیکھنے والا تھا جس نے ان تصورات اور نظریات کو اپنے علم اور اپنے جذبات سے سینچا، اس کو اپنی ملک دوستی، عوام دوستی اور علم دوستی کی حرارت میں رکھا، اور اس کو پھر پروان چڑھا کر ایک دعوت کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا، اور پھر جب وہ دعوت کی صورت میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا تو پھر اس پر لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ، یہ خواب میں نے دیکھا ہے، تم بھی یہ خواب دیکھو، تم بھی اس خواب میں میرے ساتھ حصے دار بن جاؤ، تم بھی اس خواب میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو یوں انقلابی تصورات اور نظریات خوابوں سے شروع ہوتے ہیں، اور بالآخر مختلف تحریکیں، ولولے، جذبے، موومنٹ اور واقعات ان خوابوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اس طرح دھرتیوں پر انقلاب برپا ہوا کرتے ہیں۔ حاضرین کرام، ایسی ہی کچھ تاریخ تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک کی بھی ہے۔ ہماری قیادت حضور شیخ الاسلام نے اس شہر فیصل آباد سے کچھ زیادہ دور نہیں، شہر جنگ میں اپنی نوجوانی کے عالم میں وہ خواب دیکھا تھا۔ جب دیکھا تھا اس وقت اکیلے تھے، عمر 20-21 سال، مگر خواب دیکھ رہے تھے پورے عالم کو تبدیل کرنے کا، خواب دیکھ رہے تھے اس سرزمین پر انقلاب برپا کرنے کا، خواب دیکھ رہے تھے نظام بدلنے کا، خواب دیکھ رہے تھے امت مسلمہ کو پھر سے زوال کے اندھیروں سے نکال کر عظمت اور عروج کے انوار میں داخل کرنے کا۔ تو خواب اکیلے جنگ کے ایک چھوٹے شہر میں دیکھ رہے تھے، جب ارد گرد کوئی وسائل نہیں تھے، مضبوط بازو نہیں تھے، مگر وہ ایک نوجوان جس کا دل زندہ تھا، جس کی فکر تازہ تھی،
اور جس کا ولولہ جوان تھا، وہ خواب دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے اس خواب میں اپنے ہم خیال نوجوانوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ جب وہ نوجوان اس عظیم نوجوان کا وہ خواب سنتے تھے، ان کو بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ اس شہر جھنگ کے چھوٹے سے محلے میں بیٹھ کر یہ نوجوان پوری دنیا کی باتیں کرتا ہے، سرزمین پاکستان کے نظام کو بدلنے کی باتیں کرتا ہے، جبکہ نہ اس کے پاس وسائل ہیں، نہ اس کے ساتھ دینے والے مضبوط دست و بازو ہیں۔ مگر حاضرین گرامی، اس لیے انقلابیوں کو انقلابی کہا جاتا ہے، وہ عجیب کام کرتے ہیں۔ جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے وہی انقلابی ہوتا ہے، جو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے وہ تو نظام ہوتا ہے، اور جو نہ سمجھ میں آئے وہی ہوتا ہے جو دوسری جانب بہتا ہے نا۔ سارا جہاں ایک سمت بہتا ہے، انقلابی دوسری سمت بہتا ہے، وہ اکیلا ہوتا ہے، عجیب لگتا ہے۔ لیکن حاضرین گرامی، آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خواب جو شیخ الاسلام نے دیکھا، آج وہ خواب لاکھوں لوگوں کو پوری دنیا میں دکھا دیا۔ دکھایا ہے کہ نہیں دکھایا؟ دکھایا، اس خواب میں شریک کر لیا۔ ہم لوگ جیتے جاگتے بات نہیں سمجھا سکتے، ہمارے قائد نے اپنا خواب لاکھوں کو سمجھا دیا ہے، اور اس خواب میں شریک کر لیا ہے لاکھوں کو، اس قافلے کا حصے دار بنا لیا ہے لاکھوں کو۔ درد ایسا بانٹا ہے کہ اب وہ پہلے ایک سینہ درد محسوس کرتا تھا، اب لاکھوں سینے ویسا درد محسوس کرتے۔ پہلے وہ ایک ذات جاگتی تھی رات کو، اب ایسا درد اس نے بانٹا ہے کہ اب لاکھوں راتوں کو جاگتے ہیں اسی درد۔ تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو خواب خود بھی دیکھتے ہیں اور پھر زمانے کو دکھا بھی دیتے ہیں، پھر اس کو صرف خواب نہیں رہنے دیتے، اس کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ایک کارواں کی صورت میں قافلہ بن جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہ وہ تحریک ہے، تحریک منہاج القرآن یا پاکستان عوامی تحریک، جس کا آغاز انقلابی تصورات کے خواب سے ہوا، اور آج وہ جیتی جاگتی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ پوری دنیا میں لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں، لاکھوں لوگ اس فکر کے امین بن چکے ہیں، اور یہ قافلہ اب قافلہ نہیں رہا، یہ سمندر بن گیا ہے، فکر رکھنے والوں کا سمندر، نظریاتی لوگوں کا سمندر، انقلابی لوگوں کا سمندر، جذباتی لوگوں کا سمندر، ہوش مندوں کا سمندر، درد مندوں کا سمندر، یہ بن چکا ہے۔ اللہ پاک اس سمندر کو سلامت رکھے اور یہ بڑھتا چلا جائے، اس کا تلاطم، اس کا جذبہ، اس کا جوش اور بڑھتا چلا جائے، تاکہ ہر باطل اور فرسودہ خیال کو خش و خاشاک کی طرح بہا دے۔ اور یہ سب ممکن ہوا ہے ہمارے محبوب قائد شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ علیہ کے ذریعے، جنہوں نے ہمارے اندر یہ بیج بویا۔ تو حاضرین گرامی، اسی عظیم ہستی کی یوم ولادت ہم آج منا رہے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے اس عظیم قائد کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، تاکہ یہ نظریاتی لوگوں کا گلشن اپنے محبوب قائد کو سورج کی مانند دیکھ دیکھ کر ان کی کرنوں سے تازگی لیتا رہے، مہکتا رہے، کھلتا رہے، اور اس وقت تک اپنے آپ کو جوبن سے نیچے نہ آنے دے جب تک اپنے قائد کی دکھائی ہوئی منزل کو نہیں پا لیتے۔ حاضرین محترم، میں نے عرض کیا کہ انقلابی نظریات اور تصورات خوابوں سے شروع ہوتے،
اور ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ راستے کا تعین کیا جائے، اور راستے کا جب تعین کر لیں تو منزل تک پہنچنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ راہ میں درپیش رکاوٹوں کا صحیح معنوں میں جائزہ لیا جائے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں رکاوٹوں سے آنکھیں بند کر لے، اس کے جذبات رائیگاں چلے جاتے ہیں، اور اگر اسے اپنی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کا صحیح معنوں میں ادراک نہ ہو، اندازہ نہ ہو، تو کئی بار محنتیں ضائع چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے منزل کو پانے کے لیے اشد ضروری ہے کہ خواب دیکھا جائے، خواب دیکھ کر راستے کا تعین کیا جائے، اور پھر راستے کا تعین کرنے کے بعد منزل تک پہنچنے کی راہ میں جتنی رکاوٹیں درپیش ہیں ان کا جائزہ لیا جائے۔ حاضرین گرامی، اسلام کی تاریخ 1400 سال پر یا اس سے زائد عرصے پر محیط ہے، اور اسلام مختلف ادوار سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ کبھی وہ ادوار سنہرے تھے، کبھی وہ ادوار زوال کا شکار تھے، مگر مختلف ادوار اور پیچ و خم سے ہوتا ہوا اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ کبھی یہ پورا ہمارا دین متین اور اس کے ماننے والے طبقات عروج پر تھے، ترقی کی بلندیوں پر تھے، مگر آج پستیوں میں ہیں، گہرائیوں میں ہیں، اندھیروں میں ہیں۔ کبھی مسلم ممالک تہذیبوں کے عروج پر تھے، ترقی کے عروج پر تھے، اور دیگر اقوام اور تہذیبیں ان کی طرف دیکھا کرتی تھی، مگر آج یہی امت مسلمہ سے وابستہ ممالک سے لوگ عالم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، ملازمتوں کے لیے وہاں جاتے ہیں، اپنا روزگار کمانے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور دن رات مختلف طرح کے کام کر کے اپنی عزت کئی بار ایسے کام جو عزت کے منافی ہوتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وقت بدل گیا ہے۔ کبھی یہ عروج پر تھے، آج زوال کا شکار ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ طویل عرصہ پہلے یہ ترقی کے مناظر امت مسلمہ دیکھا کرتی تھی، مگر چند 100 سال ہو گئے، اب زوال کے اندھیرے ہر سمت نظر آتے ہیں۔ حاضرین گرامی، تحریک منہاج القرآن پہلی جماعت نہیں ہے، پاکستان عوامی تحریک پہلی جماعت نہیں ہے جس نے اس درد کا ادراک کیا۔ اس کا احساس صدیوں میں بہت بار ہوا، لوگوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم نے وہ عروج کھو دیا، ہم نے وہ ترقی کی منازل کھو دی، ہم نے وہ عزت کے مقام و مرتبے کھو دیے، اب ہم زوال کا شکار ہیں۔ نہ تقدیر اپنی ہے، نہ زندہ اپنی مرضی سے ہے، نہ جیتے اپنی مرضی سے ہیں، نہ اپنے ملک میں آزادی سے چل پھر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے ملک کی پالیسی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں۔ ملک کی فارن پالیسی بھی کوئی اور بناتا ہے، ملک کی معاشی پالیسی بھی کوئی اور بناتا ہے، ہماری مذہبی اقدار بھی کوئی اور ڈکٹیٹ کرتا ہے، ہماری تعلیمی پالیسی بھی کوئی اور بناتا ہے۔ اور پھر یہ حال فقط پاکستان کا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کے 56 دیشوں کا یہی حال ہے۔ کہیں پر کوئی مسلمان آج 1.5 ارب سے زیادہ ہو کر بھی کوئی ایک مسلمان آزاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پوری امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، اور اس کا احساس 18ویں صدی میں بھی بہت کیا گیا، اس کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، بڑی باتیں کی گئی۔ 19ویں صدی میں بھی اس کے تذکرے ہوئے، 20ویں صدی میں بھی اس کے تذکرے ہوئے، اور اب 21ویں صدی کا دور دورہ ہے۔ حاضرین گرامی، فرق یہ تھا کہ جب اس زوال کو محسوس کیا گیا، اپنے ہاتھ سے ترقی، عزت اور وقار کو جاتے دیکھا، درد مند لوگ چیخے، درد مند لوگ بولے، انہوں نے تحریکیں بنائی، انہوں نے ادارے بنائے،
اور اپنے درد کے اظہار کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا۔ مختلف زمانوں میں مختلف طبقات اٹھے، کبھی ہمیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں ایک شخصیت نظر آتی ہے جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے خطے کے اندر اس آتے ہوئے زوال کو دیکھ کر، غلامی کے دور کو آتا ہوا دیکھ کر پکار رہی ہے، لوگوں کو ندا دیتی ہے، جوڑتی ہے، ادارے بناتی ہے، تحریکیں بناتی ہے، لوگوں کے اندر درد بانٹتی نظر آتی ہے، اور پھر ایک طبقہ ان سے جڑ جاتا ہے، مگر وہ کام محدود رہتا ہے، ایک خاص نہج پر رہتا ہے، نظریات کی سطح تک رہتا ہے، تحریک میں تبدیل نہیں ہوتا۔ کبھی ہم عالم عرب میں دیکھتے ہیں، افریقہ میں دیکھتے ہیں، کچھ اور شخصیات وجود میں آ جاتی ہیں، اسی درد کو محسوس کرتے ہیں، جن کو ہم عرب میں اخوان المسلمین کا نام کئی بار دے دیتے ہیں۔ کبھی افریقہ کے اندر، سوڈان کے اندر مختلف تنظیمیں تحریک وجود میں آ گئی، کہیں ہم دیکھتے ہیں جمال الدین افغانی کی صورت میں کوئی شخصیت ہے، وہ اس آتے ہوئے زوال کے اوپر بات کرتی ہے اور لوگوں کو جمع کرتی ہے، کہیں امام حسن البنا کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، کبھی کہیں اور طبقات معاشرہ اور شخصیات وجود میں نظر آتی ہیں۔ اگر ان تحریکوں کا جائزہ لیا جائے تو ہم بآسانی، میں ایک بات تھوڑی مشکل ہے، میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر سمجھ آ جائے، فکری بات ہے تو بہت انٹرسٹنگ فوڈ فار تھاٹ۔ ان تحریکوں کا جائزہ لیا جائے تو ہم ان کو 3 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، جو آتے ہوئے زوال کو دیکھ کر درد مندی کی صورت میں وجود میں آیا۔ تحریکیں غلط نہیں تھی، وہ صحیح درد مندی میں پیدا ہوئے، جذبات تھے، ان جذبات میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، ہمیں امت کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مظلوم غلاموں کے لیے کچھ کرنا ہے، ہمیں بے سہارا لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو جذبات اچھے تھے، تحریکیں وجود میں آئیں، ان کے ساتھ لوگ بھی جڑے، تو ان تحریکوں کو 3 طرح کے گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تحریکوں کا گروپ وہ ہے جس کو سلفی تحریک کہا جاتا ہے، انتہا پسندی جہاں سے پیدا ہوئی، کچھ تحریکیں سلفی روپ دھار گئیں، کیونکہ ہر کوئی نبض شناس بنا، انہوں نے مسئلے کا حل ڈھونڈا کہ پرابلم کہاں سے ہے۔ کسی نے کہا کہ پرابلم تقلید میں ہے، یہ جو ہم علماء فقہا کی تقلید کرتے ہیں، پرانی کتب کی تقلید کرتے ہیں، ہمیں ڈائریکٹ قرآن اور سنت سے لینا چاہیے، ہم اس لیے زوال کا شکار ہو گئے، ہمارا تعلیمی نظام صحیح نہیں ہے، ہم اس لیے زوال کا شکار ہو گئے۔ ہم نے کئی لوگوں نے تشخیص یہ کی، تو جو تحریکیں اس سے وجود میں آ گئیں وہ سلفی بن گئے۔ کئیوں نے کہا کہ ہم نے اللہ رب العزت اور قرآن کو چھوڑ کر معاذ اللہ ایک اور محبت کا دروازہ بنا لیا جسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو انہوں نے یہ مرض سمجھا، تو انہوں نے سلفی تحریکیں وجود میں آئی، سعودیہ میں بھی، دیگر ممالک میں ہم جانتے ہیں، اس سے وہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے عقائد میں گمراہی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ آغاز انہوں نے اس درد میں کیا، لیکن گمراہی شروع ہوئی، کیونکہ انہوں نے تشخیص غلط کی کہ امت مسلمہ کو مسئلہ درپیش تقلید سے ہے، ایک غلط تشخیص تھی جس کا نتیجہ غلط نکلا، اور عقائد میں گمراہی اور فتنہ پھیل گیا۔ دوسرا طبقہ اور گروہ لبرل تحریکوں کا وجود میں آیا، ان میں جیسے سید جمال الدین افغانی ہیں، اس کے اندر مفتی عبدو وغیرہ، مفتی عبد الرحمن ہیں، دیگر اور شخصیات عرب میں، افریقہ میں وجود میں آئی۔ ان کو میں لبرل تحریکیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، مسئلہ مسلمانوں کا علم دین سے متعلق نہیں ہے، عقیدے سے متعلق نہیں ہے، انہوں نے عقیدے پر بات ہی نہیں کی۔ اس لیے ان لبرل تحریکوں کی شخصیات کو اگر پڑھیں تو آپ یہ جان ہی نہیں سکتے وہ کس عقیدے کے ماننے والے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیونکہ ویسٹ نے سائنٹیفک ترقی بہت کر لی ہے،
مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں، مسلمان کنزرویٹو ہیں، مسلمان پسماندہ ہے، پرانی اقدار کے ماننے والے ہیں، ہر وقت صرف مدرسے میں علم دین کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں عالم مغرب کو فالو کرنا ہے، ہمیں سائنس کو فالو کرنا ہے، ہمیں جدید تحقیقی انداز کو لے کر چلنا ہے، اور وہ بالکل دین کو پیچھے چھوڑنے والے بن گئے، اور انہوں نے سیاست کو اپنایا اور کہا کہ نہیں، ہم سیاسی میدان میں مسلم مفکرین آگے جائیں گے اور اپنی اصل کو، روحانیت کو، اخلاق کو، اصلاح احوال کو، قرآن کو، سنت کو، یہ سارے مضامین چھوڑ دیے۔ تو مذہبی مفکرین سیاسی مفکرین بن گئے، اور انہوں نے اپنی سیاسی سٹرگل شروع کر دی۔ پاکستان میں بھی کئی ایسی جماعتیں آج نظر آتی ہیں آپ کو کہ جو مذہبی روپ کے اندر صرف سیاست کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ اسی لبرل موومنٹس کا بچا کچا سامان ہے۔ انہوں نے بھی اپنی سمجھ کے مطابق تشخیص کی اور منزل نہیں پا سکے۔ موومنٹس ہوئی، انتہا پسندی کی طرف چلے گئے، اس میں اخوان المسلمین کی موومنٹ ہے۔ جب ایسے جذباتی لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے مذہبی رہنما ہوتے ہوئے سیاسی سٹرگل کی، جب ان کو اپنی راہ میں رکاوٹوں کا سامنا ہوا، مخالفتوں کا سامنا ہوا، حکومت کی طرف سے مظالم کا سامنا ہوا، کیونکہ مذہبی رہنما بھی تھے تو ساتھ ہی ان کے جذبات آ گئے شہادت کے، ساتھ ہی ان میں جہاد انٹر ہو گیا۔ مذہبی رہنما تھے، سیاسی سٹرگل شروع کی، ویسٹ کو سائنٹیفک میدان میں کہا ہم ہرائیں گے، اور جب ان کو مخالفت کا سامنا کیا، ان کو پھر ڈیموکریٹک نارمز نے نہیں دیکھا، فوری پھر جذبہ جہاد آیا اور جہاد کی کال دینے لگے۔ وہاں سے انتہا پسندی اور ملیٹنسی وجود میں آ گئی، جس کو ملیٹنسی جو کہتے ہیں، اسلحہ اٹھا لیتے۔ تو دوسرا طبقہ وہ وجود میں آ گیا جس میں اخوان المسلمین کے بہت سارے بڑے رہنما ہیں اور کئی اور شخصیات ہیں، سید قطب بھی اور باقی بھی، جو وہ مفکرین سے ملیٹنٹ بن گئے۔ خود بھی موومنٹس ختم ہو گئیں، وہ بھی ختم ہو گئے، موومنٹس بھی ختم ہوئی، اور بے شمار شہادتیں اور جانیں بھی دی، اور ایک نیا طبقہ وجود میں آ گیا جسے انتہا پسندی کہتے ہیں اور دہشت گردی کرتے پھرتے۔ تو یہ لبرل موومنٹس کا نتیجہ ہوا۔ درد انہوں نے بھی محسوس کیا، احساس انہوں نے بھی کیا کہ امت کو کچھ مدد چاہیے، امت کے لیے کھڑا ہونا ہے، درد مندی کا اظہار کیا، اپنے ملک و قوم کے لیے باوقار زندگی کچھ دینا ہے، لیکن تشخیص غلط کر کے اس راہ پر چلے گئے، جذباتی ہو گئے۔ تیسری پھر موومنٹس اور گروہ وہ پیدا ہو گئے جن کو میں سیکولر موومنٹس کہتا ہوں، سیکولر تحریک۔ وہ طبقہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے اسلام کی بنیاد کے ساتھ ہی پرابلم، وہ دین بیزار طبقات تھے جو اکثر ویسٹ کے مفکرین ہوئے، وہ انہوں نے اپنا دین اورینٹلسٹ مستشرقین کو پڑھ کے سیکھا، انہوں نے اپنی بنیاد پر سوال اٹھا دیے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کو از سر نو جائزہ لینا چاہیے، اس میں کیا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، معاذ اللہ۔ احادیث کا کبھی انکار کرنے لگے، کبھی کہا کہ احادیث میں اوتھینٹسٹی نہیں ہے، ہمیں اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، کبھی کہا کہ از سر نو اتنی زیادہ انٹرپریٹیشن اس کی کر دی جائے کہ اس میں ہر طرح کی گنجائش پیدا کی جائے، یعنی اپنی اصل کو خود کریدنے لگ گئے اور قرآن اور سنت پر بھی انگلی اٹھانے لگ گئے۔ تو وہ سیکولر تنظیمیں بن گئیں۔ ایسے بھی بہت نام ہے عالم مغرب میں، امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، انہوں نے بھی اپنی جگہ معاشرے میں بنانا شروع کی۔ تو یہ تین طرح کے طبقات ہیں، تینوں نے نعرہ یہی لگایا کہ ہمیں درد کا احساس، امت کا یہ زوال ہم دیکھ نہیں سکتے، حضور کی امت کی یہ افلاسی اور غربت نہیں دیکھ سکتے، مسلم ممالک کو یوں پستہ نہیں دیکھ سکتے، غلامی کرتے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اپنی مرضی کی تشخیص کرتے چلے گئے، اور جوں جوں تشخیص کی
اس کا علاج سجیسٹ کیا اور غلط راہوں پر چلے گئے. ایک نے بالکل اپنی بنیادیں رد کر دی، دوسرے سلفی متشدد ہو گئے، اور تیسرے طبقات ملیٹنٹ بن گئے، جذباتی انقلابی بن گئے. لیکن کوئی بھی طبقہ حقیقی مقصد اور راہ میں بیلنس قائم نہیں کر سکا. جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا تھی کہ مڈل وے، میانہ روی، درمیانہ راستہ کامیابی کا راستہ. اسی طرح مختلف ادوار سے گزرتے گزرتے ایک ایسا دور آیا جس کے اندر پھر سے یہ ہر چیز اپنے عروج پر تھی. تصوف کی بات کریں تو تصوف میں گمراہی اور رسم پرستی عروج پر تھی، تصوف بیچا جا رہا تھا. علم دین کی بات کریں تو علم دین جمود کا شکار ہو گیا، اس پہ کوئی اضافہ نہیں تھا. مذہبی طبقہ ان کا دربان بن کے بیٹھا ہوا تھا. امراء، جاگیردار، سرمایہ دار وہی لوگ سیاست کرتے تھے، انہی کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز تھے. ہیو ناٹس کے درمیان اتنا بڑا فرق تھا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا تھا. عام الناس کو اپنے حقوق کا تصور ہی نہیں تھا کہ آئین پاکستان انہیں دیتا کیا ہے. پھر معاشی اصلاحات کی بات ہو یا کوئی بھی، ہمیشہ وہ نعرہ ہی بن کے رہ گیا تھا جب سے پاکستان وجود میں آیا تھا. تو یہ وہ دور تھا. اسی طرح امت مسلمہ میں انتہا پسندی اور دہشت گردی اپنے عروج پر چلی گئی تھی. ہر کوئی مسلمان کو دیکھتا تھا دہشت گرد کہتا تھا. تو یہ وہ دور تھا. جیسا کہ ہر دور میں درد محسوس کرنے والے درد شناس اٹھتے رہے، اسی طرح اس دور میں بھی اللہ پاک نے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری جیسی ایک شخصیت پیدا کی. لیکن وہ ایک ایسا مرد حق اور مرد کامل پیدا کیا کہ اس سے تشخیص صحیح کروائی. پہلے بھی جذباتی لوگ، شخصیات پیدا ہوتی رہی، لیکن ان کی عقل پر جذبات حاوی آ جاتے تھے. اللہ پاک نے اس دور میں ایک ایسی شخصیت دی جو بیلنس بنایا، جس کو فکری محاذ پر بھی، انقلابی محاذ پر بھی، جذبات بھی، یعنی جذبات عقل پر حاوی نہیں آتے. اللہ پاک نے ایسی شخصیت پیدا کی جس دور میں جو شے چاہیے تھی اسی شے کی بات کی اور اس انداز میں لے کر چلے اور تشخیص کروائی. اور اللہ پاک نے اسی شخصیت سے تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک جیسی عظیم تحریکیں وجود میں آئیں، ان کی فکر سے، اور پھر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اس تحریک سے وابستہ کر کے جوڑ دیا کہ آج ہم یہاں پر موجود ہیں اور اپنے اس عظیم قائد کی محبت اور جذبات میں اس اجتماع کا حصہ ہے. عزیزان گرامی، ہم جب شیخ الاسلام کے وہ کام دیکھتے ہیں، جب ہم نے اس سے پہلے کی تحریکوں کا جائزہ لیا کہ کوئی تحریک جذبات میں آ کے سیاست اور ملیٹنسی کرتی ہے کہ میں اپنا حق چھین لوں گا، کوئی کہتا ہے تو متشدد ہو جاؤ، کسی نے کہا کہ نہیں اسلام کی اصل کے ساتھ ہی معاذ اللہ پرابلم ہے. مگر اللہ پاک نے اس دور میں شیخ الاسلام کی صورت میں ایک ایسی بیلنسڈ قیادت اور شخصیت ہمیں عطا فرمائی کہ جس نے کہا کہ نہ ہماری اصل کے ساتھ پرابلم ہے، نہ تمہیں متشدد ہونے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں انتہا پسند ہونے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں ملیٹنسی کرنی ہے. راہ وہی ہے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو حقیقت میں تحریکیں بہت سی اٹھی، مگر اللہ پاک نے ہمیں اس دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نمائندہ عطا فرمایا، نائب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا اس دور میں کہ جس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کو صحیح انداز میں سمجھا اور ہمیں سمجھایا. جذبات نہیں حاوی آئے، جو حقیقت ہے اسی کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچایا. آئیے شیخ الاسلام کی ان کچھ افکار کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طرح وہ ان تین طبقات تحریک سے جدا ہے. اور تحریک منہاج القرآن ہو یا پاکستان عوامی تحریک ہو،
آپ ماضی میں اٹھنے والی مختلف تحریکوں سے مختلف کیسے ہیں؟ آپ کا فکر کا، آپ کے افکار کا جو سیٹ ہے وہ باقیوں سے مختلف کیسے ہے؟ آپ کو وہ کیا شے ہے جو باقیوں سے جدا کرتی ہے؟ عزیزان گرامی، اس بات سے تو سب اتفاق رکھتے ہیں کہ ہر دور میں حالات کو تبدیل کرنے کے لیے افکار تازہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب افکار تازہ ان تحریک کی صورت میں وجود میں آئیں کہ کوئی کہے میں نے نئی بات کرنی ہے تو نئی بات یہ ہے کہ ملیٹنسی کرو، کوئی کہے میں نے نئی بات کرنی ہے تو جیسے کچھ انقلابی تحریکیں ہم دیکھتے ہیں، کوئی کہے کہ جا کے سوسائیڈل بمز بن جاؤ، اپنے سینوں سے بم باندھو اور جا کے حکمرانوں کے محلات میں داخل ہو جاؤ کیونکہ افکار تازہ ہے۔ کوئی کہے کہ ہاں میں اسلام کی اصل کو رد کرتا ہوں، یہ میری فکر تازہ ہے۔ کوئی کہے کہ میں سوال اٹھاؤں گا، اسلام نے جو احترام اور محبت کا ایک درس دیا ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیونکہ میں نے فکر تازہ دینی ہے، میں اس محبت کے کانسیپٹ پہ سوال اٹھاؤں گا، میں سیکولر بنوں گا، میں کہوں گا کہ ہمیں کسی کی غلامی نہیں کرنی، ہمیں سر اٹھا کے جینا ہے، ہم کیوں تقلید کو تسلیم کریں، ہم کیوں اہل اللہ کا احترام کریں، ہم کیوں بزرگان دین کا احترام کریں، ہم ان کو کویسچن کرنا شروع کر دیں کیونکہ ہم نے فکر تازہ کی بات کرنی ہے۔ یہ ہوتا رہا ہے، مگر قربان جائیں اپنی قیادت پر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس اللہ العالی نے نہ پرانے بزرگوں کا احترام کم ہونے دیا ہے، کہا ہے وہ بڑے ہیں ان کی تقلید کرو، نہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے سوا کچھ درس دیا ہے، حضور کا غلام بنایا ہے سب کو، نہ سائنس اور جدید ترقی کے خلاف بات کی ہے کہ عالم مغرب عالم کفر ہے ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہیں، بلکہ سائنس کی بات کی ہے، سائنس کے لیے موٹیویٹ کیا ہے۔ نہ آپ نے سیکولر ایجوکیشن کے خلاف بات کی ہے، کہا نہیں ایک ہاتھ سے علم دین تھامو دوسرے ہاتھ سے ماڈرن ایجوکیشن تھامو اور دونوں راہوں میں اپنا مقام پیدا کرو۔ نہ آپ نے نئی بات کرنے کے نام پر تصوف سے بیزاری کا اعلان کیا ہے، کہا نہیں ہاں میں رسمی تصوف کے خلاف ہوں، تم عملی تصوف اپناؤ، تم ایسے صوفی بن جاؤ جو اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، جو اس دنیا کو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جیتتا ہے اور آخرت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ نے کسی بھی پرانے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ نظام اور اصل تعلیمات پر کوئی سوالیہ نشان نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے ہر شے کی اس دور میں تجدید کی ہے، ریوائول کیا ہے، اس کے اوپر سے پڑی ہوئی گرد کو ہٹایا ہے اور اس کا اصل رخ دکھایا ہے، اصل سے لوگوں کو جوڑا ہے، اور اس دور میں ایک بار پھر ہر وابستہ شخص کو اتنا ہی پرانی شراب کہن کے ساتھ ان کو ایڈوانس کر دیا ہے کہ ان کو کسی لبرل سیکولر تحریک کی ضرورت نہیں ہے، ان کے اندر ان کے وجود میں ہر شے موجود ہے۔ یہ وہ خوبصورت بیلنس ہے جو اللہ پاک نے ہماری قیادت کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح حاضرین محترم، ہم نے اسلام میں جیسے یہ پرانی تحریکیں وجود میں آتی رہیں، کئیوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، کہا کہ نہیں اجتہاد نہیں ہوگا، کسی نے کہا کہ اجتہاد کی بھی ضرورت کیا ہے، ہر آدمی اپنی نئی رائے قائم کرے۔ شیخ الاسلام نے وہاں بھی بیلنس بات فرمائی، آپ نے کہا نہیں، اجتہاد اسی کو زیب ہے جو مجتہد ہے، اور پھر اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام کا جسد زندہ ہے۔ آپ نے بیلنس اپروچ سے کام کیا، آپ نے انہی قرآن و سنت کی اصل عطا کردہ جو ہمارے پاس ہے اسی میں سے امت مسلمہ کے نئے مسائل کا حل عطا فرمایا، ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ۔ جیسا کہ مشہور آپ کے اجتہادات ہیں، جیسے عورت کی دیت کا مسئلہ معروف بات ہے، سارا جہاں علماء دروازہ بند کر کے بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو خون کا بلڈ منی ہے دیت،
آدمی کی دیت سے عورت کی دیت آتی ہے. پہلی بار اجتہاد کا دروازہ کھول کے آپ نے کہا کہ نہیں، جان ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر پاکستان کے سپریم کورٹ میں قانون سازی پاکستان میں حضرت شیخ الاسلام کے اس اجتہاد کے اوپر ہوئی ہے. اب پاکستان کے قانون کے اندر عورت اور آدمی کی دیت بلڈ منی برابر ہے. آپ نے اجتہاد کا اس طرح اوپن کانسیپٹ کیا. پھر پاکستان کے قانون میں اور فقہ کے اندر یتیم پوتے کی وراثت بہت بڑا مسئلہ تھا. مثال کے طور پہ باپ زندہ ہے اور اس کی زندگی میں بیٹا مر جاتا ہے تو اس کے 4 بیٹے ہیں تو اس کی وراثت 3 بیٹوں میں جاتی تھی. پوتا محروم رہ جاتا تھا، اس یتیم پوتا جو چوتھا دنیا سے گئے ہوئے بیٹے کا تھا. کسی کے پاس حل نہیں تھا. یہ شیخ الاسلام کی مجتہدانہ صلاحیت ہے کہ آپ نے اتنا بڑا مسئلہ اسی قرآن و سنت کے عطا کردہ اسی نظام میں سے آپ نے یتیم پوتے کی وراثت کا بھی قانون عطا کیا اور پاکستان میں قانون سازی اسی عطا کردہ اجتہاد کے اوپر پھر ہوئی. قربان جائیں اپنی قیادت پر کہ بڑی بڑی شخصیات ہیں. ایسے تو نہیں کہتے نا کہ ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ، اپنے مردوں کے فسانے نہ سناؤ ہم کو. ہے کوئی ایسی قیادت تو دکھاؤ ہم کو. کوئی صرف انقلاب کی سیاست کی بات کرتا ہے، اگر اس کو ایسے مسائل آ جائیں، دیت کا مسئلہ، یتیم پوتے کا مسئلہ کہ دین سے بتاؤ، اس کی بس ہو جاتی ہے. یہاں پر کبھی 2013-14 میں ہمارا قائد ہمیں وہ انقلابی رنگ دکھاتا نظر آتا ہے اور کہیں پر کتابوں میں غوطہ زنی کر کر ایسے ایسے مسئلے جو سینکڑوں سال میں علماء نہ نپٹا سکے ہوں وہ حل دیتا نظر آتا ہے. یہ وہ بیلنس ہے کہ دونوں چیزیں جمع اللہ پاک نے فرمائی یکجا. اسی طرح تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ، جب تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے مسئلہ درپیش تھا 80s میں، قانون سازی اس کے خلاف ہونے لگی تھی تو اس کے حق میں پہلے گھنٹوں کے دلائل دے کر اس کی حفاظت کر لی. اور جب دیکھا اس دور میں کہ تحفظ ناموس رسالت کے نام پر اقلیتوں کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، تو پھر وہاں پر چاہے سارا جہاں ایک طرف کھڑا ہو اور کسی ایک شخص کی غازی ہونے کے ڈنکے بجا رہا ہو اور وہاں پر بے پرواہ ہو کر یہ قیادت کہ کوئی عالم کیا کہتا ہے، علماء کیا کہتے ہیں، مسالک کیا کہتے ہیں، سارا جہاں کیا کہتا ہے، وہاں پر اپنی علمیت کے بلبوتے پر اور اللہ اور اس کے رسول کی توفیق کے ساتھ بالکل مستقل مزاج ہو کر جب سارا جہاں جذباتی طور پر ہلا ہوا ہے، وہاں پر ایک شخصیت ڈٹ کے کہتی ہے یہ غلط ہے. اس کو فرق نہیں پڑتا کہ 22 کروڑ عوام میں ہر مسجد میرے خلاف بولے گی، یہ مسالک میرے بارے میں کیا کہیں گے، علماء کیا کہیں گے، میرے بارے میں مہم چلے گی. یہ نہیں فرق پڑتا کہ میرے اپنے ورکرز جذباتی طور پر کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، علمی کانفیڈنس یہ ہے، وہ مقام یہ ہے کہ میں نے صحیح راہ دکھانی ہے لوگوں کو. وہ ذرا زمانہ یاد کریں کہ آپ سارے جہاں میں کیا ہوا چلی گئی تھی. کسی کو کوئی تصور خیال بھی تھا؟ یہ تو ہمارے کمزور ایمان ہے نا کہ ہر لمحہ ہم بہک جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. لیکن اس وقت ڈٹ کے ہر کوئی کہیں نہ کہیں آ کر میسج دیتا تھا، کوئی نرم رائے رکھ لے، کوئی درمیانہ راہ نکال لے. کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ ہر لفظ ہمارے قائد کا سچ ثابت ہوتا ہے. جھولی ہماری ہی تنگ ہے، ان کے وہاں کمی نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ بر وقت خبردار کر دیتے ہیں. یہ ہماری سمجھ بوجھ ہے کہ ہم اپنے قائد کی اس فکر کو نہیں سمجھ پاتے. عوام الناس اس سے استفادہ نہیں کر پاتی. وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اور وہ میں بار بار کئی بار غور کرتا ہوں تو بلکہ محظوظ ہوتا ہوں کہ اس وقت کس طرح جذباتی ہو کر ساتھی گھبرا گئے تھے کہ گلی محلوں میں علماء گھبرا گئے تھے. کہتے تھے ہم نے علماء میں بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے
تو وہ ہم کیا ان کو کہیں؟ میں پوچھتا ہوں اب آج کہاں گئے ہیں؟ کون سچا ثابت ہوا؟ ہمارا قائد سچا ثابت ہوا، کیونکہ اس وقت انہوں نے فرمایا کہ ناموس رسالت کا قانون بنوانے میں شامل ہوں، لیکن اب اس کو مس یوز بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر لوگ جذباتی ہیں تو کیا ہوا؟ ایک مجدد کا کام ہے ان کو حق کہنا اور حق کی طرف واپس لے کر آنا۔ جذبات میں گھبرا کر جو اپنی فکر بدل لے وہ مجدد نہیں ہوتا۔ مجدد اپنی بات میں قائم رہتا ہے، وہ شمع کے گرد نہیں گھومتا، وہ خود شمع ہوتا ہے اور جہاں اس کے گرد گھوما کرتا ہے وہ اپنی بات کہہ دیتا ہے۔ مجدد اپنی بات کہہ دیا کرتا ہے، جب جس کو سمجھ آ جائے وہ پروانہ بن کے لوٹ آئے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا کرتا۔ اللہ پاک نے وہ قیادت عطا فرمائی۔ اسی طرح حاضرین محترم، نظام تعلیم سارا جہاں مدارس ہو جائیں، سیکولر ایجوکیشن کا نظام ہو جائے، اتنی بڑی ڈیوائڈ تھی کہ اس کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ اس دور میں شیخ الاسلام نے کہا کہ نہیں، میں قوم کو ایسے انسٹیٹیوشنز دوں گا جو نہ مدرسہ ہوگا نہ سیکولر سکول ہوگا، وہاں سے نکلنے والا فیصل آباد آپ کا گلفشاں کالونی کا سکول یاد کریں، وہاں سے نکلنے والا بورڈ ٹاپ بھی کرے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بھی ہوگا۔ یہ ادارے دیے ہمارے قائد نے، یہ فکر دی ہے کہ دنیا کے مضامین میں بھی اعلیٰ ہوگا اور دین کا علم بھی ہوگا، تربیت بھی ہوگی، اخلاص بھی ہوگا، اخلاق بھی ہوگا۔ اس دور میں جب آپ ایسے ادارے بنانے جا رہے تھے 80s میں، تو اس دور کے علماء کہتے تھے یہ کیا ہے، ایسا کیسے چلے گا؟ ہم تو مدارس بھی چندے سے مانگ مانگ کے چلاتے ہیں۔ اس دور میں کبھی کسی نے سوچا تھا کہ علم دین بھی پڑھا رہے ہوں گے اور بچے پراپر فی دے رہے ہوں گے انسٹیٹیوشنز میں؟ ایکچولی جو لوگ 80s کے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ کلچر کی بنیاد شیخ الاسلام اور تحریک منہاج القرآن نے ڈالی ہے کہ جس طرح باقی مضامین پڑھتے ہو یہ بھی مضمون ہے، اور غیرت سے پڑھا کرو۔ اس دور میں علماء اپنے نظام اور مدرسے کو چلاتے تھے، کچھ ایام مقرر کر کے گھروں سے ختم قرآن سے پیسے اکٹھے کرتے تھے، بھیک میں پیسہ لاتے تھے۔ یہ ہمارے قائد کی ادا ایسے علماء ہیں جو غیور ہیں، باغیرت ہے، وہ مان کے نہیں کھاتے، وہ ختم کے پیسوں پہ نہیں پلتے، وہ قرآن خانیوں پہ نہیں پلتے، وہ غیرت مند ہیں، وہ لینے والے نہیں ہیں، وہ دینے والے۔ یہ بھی ہمارے قائد نے عطا کیا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جب کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ان چیزوں کا۔ آج تو کیونکہ ہم نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی ہے نا، تو عجیب نہیں لگتا۔ اس دور میں جب اس کلچر کا کوئی وجود بھی نہ تھا، اس وقت کی بہت بڑی بات تھی۔ اسی طرح حاضرین گرامی، نہ صرف یہ پرانے زمانے کی طرف ذرا دھیان کر کے چلے جائے نا، کہ ایسی جو مذہبی، علمی، فکری مفکرین، شخصیات اور قیادتیں تھیں، یا وہ مشائخ ہو جاتے تھے اور خانقاہوں کا ایک سیٹ اپ بن جاتا تھا اور لوگوں میں اصلاح احوال اور دین کے لیے پیغام اور اصلاحی کام کرتے تھے، یا کوئی ایک مدرسہ بنا لیا اور عالم دین۔ یہ کانسیپٹ ایک بین الاقوامی آرگنائزیشن بنانے کا، ایک ماڈرن نہج کے اوپر اس فکر کو پہنچانے کا، پھر پاکستان سے باہر 100 ملکوں تک لے جانے کا، اور یہاں تک نہیں، پھر آرگنائزیشن کو اقوام متحدہ کا آبزرونگ ممبر بنانا۔ اس نہج پر سوچ کر اس پوری موومنٹ کو لے کر چلے جانا، یہ بھی ہمارے قائد کو ہی زیب تھا اور انہوں نے بنایا ہے۔ آج اب یہ ماڈل موجود ہے، لوگ کہتے نہیں ہیں، نہ جانے کس کس نے اسی سے ہی خوشہ چینی کر کے کیا کچھ بنایا ہے آگے، ساری جہاں کو پتا ہے۔ حقیقت میں غور کریں، یہ سارے وہ انیشیٹیوز ہیں جو ہماری قیادت نے ہمیشہ لیے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی پھر بہت لوگوں نے بہت کچھ کیا ہے۔
تحریکیں اور دھرنے تک بھی ان کو دیکھا دیکھی شروع ہوا ہے. دھرنے میں کنٹینر لانا کا نظام بھی ہماری قیادت کو دیکھ کے شروع ہوا ہے. پہلے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، پھر بعد میں خود اپنا بنوا لیتے ہیں. یہ دنیا کا مزاج ہے. جیسے پہلے کچھ لوگ ٹی وی پر ریکارڈنگ کروانے سے اعتراض کرتے تھے، پھر اپنا چینل کھول لیتے ہیں. یہ خطابات اور ریکارڈنگ کا ذرا جائزہ لیں. اس دور میں کوئی تصور تھا؟ یہ ویڈیو کیسٹس، یہ موویز، وی سی آرز، یہ مذہبی گھرانوں میں بری شے تصور ہوتی تھی. اس کا کوئی اور استعمال بھی ذہن میں نہیں تھا. جب شیخ الاسلام نے اپنے خطابات کو ریکارڈ کروانا شروع کیا کہ پوری دنیا میں اور ملک میں عام ہو، ذرا سوچتے جائیں نا پرانی بات کو کہ اس دور میں یہ کیا تھا، تصور کیا تھا اس کا. اور اس وقت یہ مذہبی کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا. اور اس زمانے میں آپ نے یہ علم دین کو، یہ بھی جدت تھی آپ کی سوچ کی کہ آپ نے اس کی ریکارڈنگز کروا کر گھر گھر عام کیا. تو علماء کا ایک سیلاب امنڈ آیا کہ یہ بدعت ہے، فتویٰ لگانا شروع کیا. بہت دیر بعد سمجھ آئی کہ یہ ضرورت ہے. جب ضرورت سمجھ آئی تو پھر بعد میں چینل کھول لیے. تو یہ فکر کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ بیلنس ہے. ہمارا قائد پہلی بار ہی وہ کام ہی نہیں کرتا جسے بعد میں رد کرنا ہو. وہ ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس خیرات سے سوچتا ہے، اسی خیرات سے کرتا ہے، اسی خیرات سے عطا کرتا ہے. اور جس بات پر ڈٹتا ہے پھر ہمیشہ ڈٹا رہتا ہے. جس فکر کو عام کرتا ہے اس فکر کو پھر ہمیشہ عام کرتے رہتے ہیں. پھر قرآن فہمی ہے. علماء کے ہاں تو قرآن مجید اور حدیث سے جیسے ناتا ہی ٹوٹ گیا تھا. منبر پر کیا ہوتا تھا؟ سر کے ساتھ تقریریں ہوتی تھی. آپ ذرا غور کر لیں تو مجھے بتائیں اس دور میں یہ بغیر سر کے خطابات کا جو کلچر ہے وہ کس نے عام کیا ہے؟ یہ کلچر کس نے پھیلایا ہے؟ تبلیغ دین میں ایک وقار کے ساتھ خطابت کا نظام کس نے انٹروڈیوس کیا ہے؟ خطاب میں ریفرنسز کا کلچر کس نے انٹروڈیوس کیا ہے؟ حاضرین گرامی، آپ سوچتے چلے جائیں ہمارے قائد نے اس دنیا کو اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، یہ لوٹا نہیں سکتی. بہت کچھ دیا ہے اور ہر دور میں دیا ہے. ہر دور میں ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں. یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر لباس کے بارے میں بھی سوچ لیں کہ یعنی ڈریسنگ سینس بھی اہل دین کو پاکستان کے اندر ہمارے قائد نے عطا کی ہے. یہ حقیقت نہیں ہے کیا؟ حقیقت ہے. یعنی جو ڈریسنگ سینس ہے وہ بھی ہمارے قائد نے عطا کی ہے لوگوں. وہ بھی ہمارے یہاں رجحان نہیں تھا کہ یہ بھی طریقہ کار ہوا کرتا ہے. تو یہ چند باتیں تو ہم نے کی. اب آئیے ذرا کہ ہماری اس قیادت نے جو اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے فکر عطا کی ہے. آپ نے صرف خطابات نہیں کیے، آپ نے صرف کتابیں نہیں لکھی، آپ نے صرف تحریک نہیں بنائی، آپ نے صرف ادارے نہیں بنائے، آپ نے صرف تعلیم کے میدان میں کارآمد نمایاں ہی نہیں کیے، بلکہ آپ نے نظام کو صرف فکری طور پر چیلنج بھی نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس کے لیے ایک پریکٹیکل سٹرگل بھی کی ہے. صرف سوال نہیں اٹھایا، ہر سوال کا ہمیشہ سولوشن دیا ہے. آپ کے ہاں پاکستان کا اور اسلام کا جو فلسفہ معیشت ہے، میں تحریکوں کی بات کر رہا تھا نا، میں کبھی کوئی علم دوستی رکھنے والا آدمی ہونا، مطالعہ کرنے والا، جسے پتا ہو کہ پہلے شخصیات نے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، آگے وہ کیا کام کرتی رہی ہیں،
ذرا پیچھے بھی نگاہ رکھنے والا ہو تو وہ اور بھی محظوظ ہوگا جب قائد کے کارنامے دیکھے گا۔ وہ اس لیے کہ اس دور میں کبھی کسی نے نظام معیشت میں مسئلہ نکالا تو کہا کہ نہیں، اس کا حل کیپٹلزم ہے۔ کبھی کوئی دور پاکستان میں آیا تو کہا کہ نہیں، سوشلسٹ ماڈل لے کر آنا ہے، اس کے اندر حل ہے۔ کبھی کسی نے کہا کہ نہیں، ایک مکسڈ اکنامک سسٹم لے کر آنا ہے، اس کے اندر پاکستان کے معاشی مسائل کا حل ہے۔ یہ ہمارا قائد ہی ہے، وہ کبھی گنبد خضرا کی چوکھٹ سے اٹھے ہی نہیں ہیں، وہ ہر مسئلے کا حل وہیں سے لاتے ہیں۔ اگر معاشی مسائل کی بات ہو، کہا کہ بھائی کیوں سوشلسٹ ماڈل کیوں ڈھونڈتے ہو، کیپٹلسٹ ماڈل کی طرف کیوں جاتے ہو؟ میرے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام معیشت کو اپناؤ۔ سیاست کی بات ہے تو نظام سیاست بھی وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے لیتے ہیں۔ نظام تعلیم ہو، نظام تعلیم بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے لیتے ہیں۔ اپنی سٹرگل کے ماڈل کو بھی وہیں سے انفر کرتے ہیں۔ اب نظام معیشت کی بات ہو تو وہ انہوں نے فلسفہ دیا کہ نظام معیشت نبوی نظام معیشت ہی پاکستان کے لیے بہتر ہے، جس کے اندر ہیو اور ہیو ناٹ کے ڈفرینسز کو ختم کر دیا جائے اور سب کے اندر جو مال ہے اور دولت ہے اس کو مساوی انداز میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ فلسفہ سیاست ہو تو فلسفہ سیاست کے اندر بھی آپ نہ ڈکٹیٹرشپ کے قائل ہیں، نہ پیور آج کی طرح کے ڈیموکریٹک نظام کے قائل ہیں کہ جس کے اندر گدھے اور گھوڑے کی ایک قیمت لگتی ہو۔ آپ ہمیشہ قائل رہے ہیں ایسے نظام سیاست کی کہ جس کے اندر جو اہل ہے اس کو وزن ملے، جو نا اہل ہے وہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو۔ تو آپ نے آج سے 30 سال پہلے اس نظام سیاست اور اس کی فکر کو عام کرنے کی سٹرگل کے لیے پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی، جو آج تک لوگوں کے اس شعور پر دستک دے رہی ہے۔ حاضرین محترم، انسان کے ذہن میں کبھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 30 سال سے کچھ اور جماعتیں بھی سیاسی ہیں، وہ تو تھوڑے عرصے کے اندر حکمران ہو گئے، حکومتیں بنا لی۔ پاکستان عوامی تحریک 30 سال سے ہے، 2013 اور 14 کے دھرنوں میں بھی بے پناہ سٹرگل کی انہوں نے، ہم نے قربانیاں بھی دی، ہمارے لوگ جیلوں میں بھی ہیں، لیکن اور لوگ جو سارے اس سٹرگل کا حصہ تھے وہ کچھ نہ کچھ نظام میں پا گئے۔ پاکستان عوامی تحریک اسی طرح خالی ہاتھ سسٹم سے باہر ہے۔ تو حاضرین گرامی، یہی تو ہماری شناخت ہے۔ کیا میں نے پچھلے دنوں بھی ایک جگہ گفتگو تھی، میں نے یہی عرض کیا کہ ذرا غور کر لیں ان کریکٹرز کے اوپر جو اس سٹرگل کے اندر حصہ تھے، وہ سارے کے سارے آج نظام کا حصہ ہے۔ کوئی باہر ہے اس نظام سے؟ ہر کسی کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے۔ جس کو کچھ نہیں ملا، انصاف بھی نہیں ملا، وہ فقط تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک ہے۔ کیوں کہ جب لیلا کے سامنے بھی 100 مجنوؤں کی صف تھی، اس نے بھی پیالہ صرف سچے مجنو کا توڑا تھا، باقی سب کے پیالوں میں کچھ پڑ گیا تھا۔ اس نظام کی لیلا نے بھی ہر ایک سیاسی جماعت کے پیالے میں کچھ نہ کچھ ڈال دیا ہے، جو اپنا پیالہ توڑوا کر آج بھی لوگوں کے شعور کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ وہ فقط پاکستان عوامی تحریک کے غیور لوگ ہیں، جنہوں نے اپنا مقصد نہیں بیچا، اپنی قدریں نہیں بیچی، حق نہیں بیچا، آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، غلط کو غلط کہتے ہیں اور حق کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم نظام کا حصہ نہیں بنے۔ ہم کل بھی حق کہتے تھے، آج بھی حق کہتے ہیں، کل بھی حق کہیں گے۔ میں نے جیسے کہا کہ ہمارا قائد لوگوں کے جذبات کے پیچھے نہیں جاتا، جب لوگوں میں شعور جاگتا ہے وہ ہمارے قائد کے پاس آتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان عوامی تحریک بھی ہے، ہم لوگوں کے جذبات کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم حق کی بات وہی کھڑے ہو کر کہتے رہیں گے۔ جب ان لوگوں میں شعور جاگے گا، یہ لوٹ کر قیادت دینے کے لیے پاکستان عوامی تحریک کی طرف آئے گا۔
ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ وہ روش ہے جو گنبد خضرا سے ملی ہے ہمیں. ہم اسی پر ڈٹے رہیں گے اور ہم حق بات کہتے رہیں گے، شعور کی بیداری کرتے رہیں گے، لوگوں کے اذہان پر دستک دیتے رہیں گے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب ان کا شعور جاگے گا، اور جب شعور جاگے گا تو افق پر ایک ہی چہرہ نظر آئے گا جسے ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں. حاضرین کرام، ہمارے اسی قائد کی سیاسی فکر کیا ہے جو شعور کی بیداری کے لیے انہوں نے ہمیں عطا کی ہے اور جسے ہم نے لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے. اور یہی آپ کی اگلی بلدیاتی انتخابات کی مہم کا بھی یہی حصہ ہے. آپ نے مساوی تقسیم کے نظام کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر ہر کسی کو برابری کے ساتھ اس کا حق ملنا چاہیے. یہ جو تفریق ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر، اس کو کم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے پریکٹیکل ایکشنز اور عمل کرنے چاہیے. زرعی اصلاحات کے حوالے سے آج کسان روتا ہے. 1000 بار سیاسی طور پر ان کے لیے بات کی جاتی ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی نیا اقتدار آتا ہے ان کو کچھ نہیں ملتا. آج ذرا غور کریں نا، آج سے 1.5 سال پہلے لوگ پنجبردہ تھے، تھوڑے غمزدہ تھے کہ کوئی اور حکومت میں آ گیا، نہ جانے کیا ہو گیا. جیسے میں نے پہلے ناموس رسالت کے مسئلے پہ عرض کیا، ہمارے قائد نے اس وقت کہا تھا کہ بھائی اس سے کچھ نہیں نکلنا. جو لوگ آج جذباتی ہو کر اس نظام کو ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ان کو یہ ووٹ بہت بھاری پڑے گا، یہ بہت مہنگا پڑے گا. کیوں کہ اس سے کچھ نہیں ملنا؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے. ہمارے قائد نے کہا تھا اور فرمایا ہے کہ 100 مرتبہ بھی اس نظام میں انتخاب میں جاؤ گے تو نتیجہ مختلف نہیں ہوگا. ہم بھول جاتے ہیں لیکن یاد رکھنے والے یاد رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے. کیونکہ کتنے تجربے چاہیے، ہر بار قائد سچا ثابت ہوتا ہے، تو کتنے تجربے چاہیے آزمانے کے لیے اس کی عادت کو. تو آج دیکھیں پوری قوم رو رہی ہے، مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے. نہ جانے جو کچھ سامنے ہے، جو کچھ وعدے تھے، وعدوں میں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا انصاف بھی تھا، وعدوں کے اندر غریب لوگوں کو گھر بھی تھے، وعدوں کے اندر پرائم منسٹر اور گورنر ہاؤسز کا یونیورسٹیز بننا بھی تھا، وعدوں کے اندر تو نہ جانے اور کیا کچھ تھا. تو مگر اور وعدے، ہر سال نئے وعدے، جیسے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے وعدے، اسی طرح سارے جہاں کو نئے نئے وعدے. تو میرا خیال ہے اب آپ لوگ بڑے ہو گئے ہیں اور عوام بھی بڑی ہو گئی ہے، میچور ہو گئی ہوگی کچھ نہ کچھ، اب وعدوں سے تھک گئی ہوگی. جب آپ اب ان کے اذہان پہ دستک دینے جائیں گے نا بلدیاتی انتخابات میں، تو امید کرتے ہیں کہ اب وہ دروازہ کھولیں گے، کیونکہ ان کو بڑا سبق مل چکا ہوگا 1.5-2 سال کے اندر کہ کیا وعدے ہیں اور ان کے نتائج کیا ہیں. بلکہ میں انٹرسٹنگ بات آج کر رہا تھا وہ آنے سے پہلے کہ 50 لاکھ گھروں کا ایک منصوبہ موجودہ حکومت نے شروع کیا ہے، اور اس کے لیے اعلان کیا کہ یہ گھر ان کے لیے ہیں کہ جن کی ماہانہ آمدنی 25,000 یا اس سے کم ہے. ایسا ہی ہے، 25,000 یا اس سے کم ہے ان کو یہ گھر ملے گا، اور اس گھر کی ماہانہ قسط ہے 75,000 روپے. اس کی قسط کیا ہے؟ 75,000 روپے. مراد یہ کہ جو 1.5 لاکھ کماتا ہوگا وہی 75,000 دے گا نا قسط میں. جو 25,000 کمانے والا 75,000 دے گا تو سیدھا نیب کے کیس میں اندر جائے گا. اس لیے ایسے ہی وعدے ہیں. اللہ پاک پاکستان کے حال پر اپنا کرم فرمائے. اسی طرح ہمارے شیخ الاسلام کی زرعی اصلاحات کے حوالے سے، زمین کے تقسیم کے حوالے سے آج بھی مظاہرہ ہے. غریب غریب ہے، کمزور حال ہے، وہ دن رات پسینہ بہاتا ہے لیکن کسی کے لیے کام کرتا ہے.
شیخ الاسلام نے یہ نظام دیا کہ جو جون سی زمین آباد کرے وہ اس کا مالک ہے. پھر آپ نے یہ جو بڑے بڑے جاگیرداروں میں مربوں کے مالک ہیں، آپ نے کہا کہ کوئی ایک خاندان 50 ایکڑ سے زائد زمین کا مالک نہ ہو. تقسیم ایسے ہونی چاہیے، قیادت وہ جو پورا نظریہ دے، سلوشن دے، صرف نعرے بازی نہ کرے. آپ نے کہا ایک خاندان 50 ایکڑ سے زائد نہ رکھے، اور جو مزارع زمین آباد کرے اس کو زمین کا حصہ دے دے، تاکہ وہ اس کا مالک مل جائے، اس کے مالکانہ حقوق ہو جائیں، تاکہ کسان جو محنت سے اناج کماتا ہے اس کو اس کا حق مل جائے. نوجوانوں کو بے روزگاری الاؤنس کا ماڈل آپ نے دیا. پھر مفت گھر دینے کا. اب مفت گھر دینے کا میرا خیال ہے نعرہ سن لیا لوگوں نے، آگے سسٹم نہیں پتا تھا کیسے دینا ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بلی درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتی. تو وہ آدھی بات پہنچ گئی، آگے وہ کیسے دینا ہے نظام وہ نہیں پتا چلا. تو اس وجہ سے 25,000 انکم کے لیے 75,000 کے گھر بہانہ نکلے ہیں. اسی طرح کارخانوں میں آپ نے ماڈل دیا کہ آپ جو مزدور ہے اس کو کارخانوں کے منافع میں حصے دار بنایا جائے. تو یہ وہ سلوشنز ہیں جو آپ نے پورا نظام اس کے لیے دیا. پھر سیاست نہیں، ریاست بچاؤ کا نظام، جس کے اندر ان سارے صاحب اقتدار اور برسر اقتدار لوگوں کو گرفت میں لایا جائے. یہ نہیں کہ بڑے چور لندن چلے جائیں اور مرغی چور، آلو چور، سبزی چور بیچارے اندر جائیں، اور جو ملک چور ہوں وہ دوسرے ملک چلے جائیں. یعنی ایسا نظام شیخ الاسلام کا نظام نہیں ہے. آپ کا نظام وہ ہے کہ جس کے اندر امیر کا ہاتھ کٹے اور جو بھوک کے لیے چوری کرے اسے معاف کر دیا جائے. جو پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے غربت میں چوری کرے اس کو ایک موقع دیا جائے، اور جو وڈیرا ہو ظلم کر کے ڈکیتی کرے، لوگوں کی حق تلفی کرے، اس کے ہاتھ کاٹے جائے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ ماڈل ہے. اسی طرح معاشرتی عدل و انصاف ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں عدل و انصاف کی حالت آپ دیکھ لیں کہ کسی کو اتنا بڑا واقعہ ثانیہ ماڈل تھا ان کا، سارے جہاں نے دیکھا ہے اور ہر کسی کو پتا ہے یہ کس نے کیا ہے، لیکن کمال ہے اس ملک کے نظام انصاف پر، ملک پر، سیاست پر، اس کے برسر اقتدار لوگوں پر، طاقتور طبقات پر، کہ ایسے ملک میں بھی آپ کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی آپ کے بندے مرے ہیں. حیف ہے ایسے نظام کے اوپر. تو کس سے پھر انصاف کا کوئی تقاضا کرے، اور ایسے نظام کے لیے حق میں کوئی بولے بھی کیوں؟ یہ حقیقت ہے جس کے خلاف شیخ الاسلام نے ہمارے اندر شعور بیدار فرمایا ہے اور ہمیں ایک نیا ولولہ اور حوصلہ عطا کیا ہے. اور میں ہمیشہ، میں ختم کر رہا ہوں بات، یہ عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ وہ ہمارے ساتھی جو کبھی اپنے گاؤں گلی محلوں کے بڑے وڈیروں اور چودھریوں کے آگے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، آج شیخ الاسلام نے ان کے اندر اتنی غیرت پیدا کی ہے کہ وہ بڑے سے بڑے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ٹکرا جاتے ہیں اور حق بات کہہ دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے اور ڈرتے نہیں ہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول سے ڈرتے ہیں. پھر ان کو کوئی لاکھوں کروڑوں کی رشوتیں دے دے، وہ اسے اپنی پاؤں کی ٹھوکر پہ جانتے ہیں، کیونکہ ان کو لاکھوں کے مال، کروڑوں کے مال پر اپنے قائد کی محبت اور عزت عزیز ہے. وہ اس پر کوئی سودا نہیں کرتے. کسی قیادت نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے نہیں کیے ہیں. تو حاضرین گرامی، اسی عظیم قیادت کا آج یوم ولادت ہم اس سرزمین فیصل آباد پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں. حاضرین گرامی، پھر بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں، وہ پھر صرف مردوں پر کام کرتے رہے ہیں، خاص طور پر مذہبی طبقات. اتنی کثیر تعداد میں ان کے لیے خواتین نہیں نکلتی. یہاں پر تحریک منہاج القرآن کو شیخ الاسلام نے ایسا خاندان بنایا ہے کہ پورے کے پورے خاندان شامل ہوتے ہیں.
ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بھی، ان کے بچے بھی، پورے خاندان شامل ہوتے ہیں، مکمل داخل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مکمل داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ تو یہ تحریک اسی عظیم دین کی نمائندہ تحریک ہے۔ اس میں جب کوئی شامل ہوتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سفید داڑھی کا عمر رسیدہ بوڑھا تو مذہبی کاموں میں یہاں آیا ہو اور اس کے بچے کہیں پارٹی میں مصروف ہوں۔ نہیں، یہاں پر تحریک منہاج القرآن کی جب کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پھر مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا، پورا خاندان وہاں پر ہوتا ہے اور شامل ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ اب دوسرے ہال میں ہماری بہنیں کتنی کثیر تعداد میں بیٹھی ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب منظر ہے جو اس دور میں تحریک منہاج القرآن کے ذریعے شیخ الاسلام نے ہمیں دکھایا ہے۔ تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ایسی عظیم قیادت ہمیں عطا فرمائی، اور نہ صرف قیادت عطا فرمائی بلکہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس قیادت سے سیکھ کر ان کے عطا کردہ رستے پر چل سکیں۔ میں آخر میں تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک فیصل آباد کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس شاندار پروگرام کے انعقاد پر، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اور استقامت اور کامیابی سے نوازے۔ اور آخر میں ضروری ہے کہ ہم یاد کریں اور ان کے لیے فاتحہ کریں ہمارے جو تحریک منہاج القرآن فیصل آباد کے عظیم رہنما محترم سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام کے عظیم اور قابل فخر شاگرد، وہ پچھلے دنوں اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ تحریک منہاج القرآن فیصل آباد اور تحریک منہاج القرآن ورلڈ وائڈ ان کو اپنے سوگواروں میں چھوڑ کر، تو ان کے لیے بھی ہم فاتحہ کرتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں تاکہ اللہ پاک ان کے درجات بھی بلند کرے، اور جتنی کوششیں کاوشیں انہوں نے تحریک منہاج القرآن کے لیے اور دین کے لیے جہاں میں کی ہیں، اللہ پاک اس کا بھی عظیم اجر آخرت میں ان کو عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نستعین اهدنا الصراط المستقیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیہ وسلم وعلی بیتک یا حبیب اللہ۔ اللہ پاک حضور شیخ الاسلام کا سایہ تدیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور جو فکر انہوں نے ہمیں عطا فرمائی ہے ہم عمر بھر اس فکر پہ پختہ رہیں، اس پہ کاربند رہیں، گامزن رہیں، اور اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہم سب کو رکھے، ہماری اولادوں کو بھی حضور علیہ السلام کی غلامی میں رکھے، حضور کی غلامی کا پتہ ہمارے گلوں میں رکھے، ہمارا جینا مرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں ہو، ہمیں خجور رکھے، ہمیں غیرت مند رکھے، ہمیں کبھی کسی دنیا کا غلام نہ ہونے دے اللہ پاک، اور ہمیں حق کے ساتھ جینے بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نور عطا فرما، حضور کی سچی و سچی محبت ہمیں عطا فرما، ہمیں اپنے قائد کے شانہ بشانہ ان کے پرچم کے نیچے حق کی خاطر لڑنے کی توفیق عطا فرما، حق کے لیے اسٹرگل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر لوگ آرزو مند ہیں مصطفی صبح دیکھنا چاہتے ہیں، میرے مولا ہمیں وہ منظر دکھا۔ حضور شیخ الاسلام کو صحت اور سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما، تحریک منہاج القرآن فیصل آباد کی خیر فرما، پاکستان عوامی تحریک فیصل آباد کو کامیاب و کامران کر خیر فرما۔ جتنے لوگ ان دونوں فورمز اور یوتھ لیگ، ایم ایس ایم، ویمن لیگ، سسٹر لیگ، ان تمام فورمز میں انسٹیٹیوشنز یہاں پر جتنے تحریک منہاج القرآن کے ہیں، جو اپنی ذمہ داریاں فرائض سر انجام دے ہیں، میرے مولا ان سب کی کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرما، سب پہ اپنا کرم فرما، خیر فرما میرے مولا، اور تحریک منہاج القرآن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، پوری دنیا میں شرط طاقت میرے مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو پھیلانے والی یہ عظیم تحریک میرے مولا دن دگنی رات چوگنی ترقی کرتے رہے۔ میرے مولا دنیا سے جتنے رخصت ہو گئے ان کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص ہمارے سید ہدایت رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
وہ اس دنیا سے پچھلے دنوں میرے مولا پردہ کر کے تیرے حضور حاضر ہو گئے، ان کے درجات بلند فرما، ان کو اونچے مقامات جنتوں میں عطا فرما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میں سے حصہ وافر عطا فرما، ان کی قبر کو تحت نگاہ وسعت عطا فرما، ان کو منور فرما، ان کے میرے مولا جامعہ اور مدرسہ کو شاد اور آباد رکھ، اور وہاں سے علم دین پھیلتا رہے، ان کے بھائی سید شفاعت رسول شاہ صاحب میرے مولا وہ جو خدمات اور ان کے دیگر بھائی جو ہیں وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، میرے مولا ان کی توفیق میں اضافہ کرے تاکہ وہ بہتر انداز میں دین کی خدمت کر سکیں۔ اس کے علاوہ میرے مولا جتنے بیمار ہیں ساتھی، جن کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، جن کو عزیز و اقارب سے باقی دنیا سے رخصت ہو گئی، میرے مولا ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما، درجات میں بلندی عطا فرما۔ اور میرے مولا یہاں پر جتنے حاضر ہیں ہمارے بھائی اور بہنیں، دلوں میں جو حاجتیں مرادیں لے کر بیٹھے ہیں، سب کی حاجتوں کو مرادوں کو پورا فرما، میرے مولا سب کے حال پر کرم فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، نوجوانوں کو تعلیمی کامیابی عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو میرے مولا ہماری بہنوں کو اولاد عطا فرما، جن کے بچے بیمار ہیں انہیں صحت اور سلامتی عطا فرما، میرے مولا جو بڑے بیمار ہیں ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما، سب کے حال پر کرم فرما، جو حاجتیں مرادیں لے کر بیٹھے ہیں حضور شیخ الاسلام کے اس ماہ ولادت کے صدقے سے میرے مولا سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے حال پر کرم فرما، جو مانگ سکے تیری بارگاہ سے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔